السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا سوال ہے راشد بھائی، جو آپ نے فرمایا کہ جو عہد توڑ دے یا صلح کرے اور شرائط رکھے اور توڑ دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، لا دین لمن لا عہد لہ۔ اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے کہ جس نے عہد کیا اور توڑ دیا۔ اور عرب قبیلے میں یہ بات بڑی غیرت مندی کی نشانی ہوتی تھی کہ وہ مر جاتے تھے، گردن کٹوا دیتے تھے جو عہد کر لیتے تھے۔ یہ عرب کے مردوں کی خوبی ہوتی تھی کہ وہ اپنا عہد نہیں توڑتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت معاویہ کے والد حضرت ابو سفیان نے عہد کیا، صلح کی شرائط لکھے جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی صلح کی شرائط توڑ کر جو ہے نا صلح کو ختم کر دیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے پھر ان پر حملہ کیا اور مکہ فتح کر لیا۔ حضرت حسن ابن علی نے بھی جو معاہدہ کیا تھا، شروط لکھی تھی، ان کے ساتھ عہد کیا تھا۔ معاویہ بن سفیان نے اس عہد کو وقتاً فوقتاً تو توڑتا رہا، لیکن سب سے پرومیننٹ بات جو اس نے عہد کو توڑا نا، وہ یہ تھی کہ اس نے مرنے سے پہلے 4 سال ہی یزید کو جو ہے نا بیعت لے کر حکمران اور ولی عہد نافذ کر دیا، جس پر یہ صلح اور یہ عہد ٹوٹ گیا اور صلح ختم ہو گئی۔ صلح حسن معاویہ کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اس سے معاویہ حضرت علی کا باغی اور حسن کا باغی تو ٹھہرا، ساتھ ساتھ عہد شکن اور عہد توڑنے والا اور صلح کا معاہدہ ختم۔ اس لیے حضرت امام حسن نے معاویہ کے کیے ہوئے فیصلے کو نہیں مانا اور یزید کو حکمران نہیں مانا، کیونکہ صلح کا معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، اس نے عہد توڑ دیا۔ تو لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کیا دین ہوگا؟ اس کا کوئی دین نہیں جس کا عہد نہیں ہے۔ تو معاویہ کا تو کوئی عہد ہی نہیں، کوئی دین ہی نہیں، وہ ختم ہو گیا بس۔ اب اس کا محاسبہ ہوگا، خلیفہ راشد کے خلاف صلح اور شروط طے کر کے مکر گیا، یہ بھی محاسبہ ہوگا۔ اور جو بندوں کو قتل و غارت گری کی نظر کیا، وہ بھی محاسبہ ہوگا۔ جو صحابہ پر اپنے یزید جیسے سور بیٹے کو تقویت دی، مقدم کیا، امت کے اوپر سب و خون مار کر امت کو ملوکیت اور کیسریت میں تبدیل کیا، اس کا بھی محاسبہ ہوگا۔ اب یہ اللہ پر ہے کہ معاویہ کو سزا دے یا چھوڑ دے، محاسبے سے پاک نہیں ہے معاویہ۔